حضرات، پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ جو مومنین بیمار ہیں ان سب کی صحت و شفا کے لیے، اور بالخصوص جن مرحوم کے صالح ثواب کی مجلس ہے ان کی پوتی عنبر موسوی سخت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت و شفا کامل و عاجل کرامت فرمائے۔ پھر آپ سے گزارش ہے کہ تمام مومن و مومنات کے لیے، اپنے جملہ مرحومین کے لیے، اور شفیق بدر صاحب کی اہلیہ کے دادا ہیں، آپ کو معلوم ہے مرحوم جناب سید محمد اعظم موسوی ابن سید محمد کاظم موسوی مرحوم، جو معروف تھے نواب مشیر جنگ کے نام سے، ان کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 51 اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو قول ہے نقل کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کا، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، لہذا تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کا کمال یہی ہے کہ جب قرآن مجید کی کوئی بھی آیت آپ پڑھیں گے تو اپیرنٹلی آپ کو لگے گا کہ کوئی خاص بات اس میں نہیں کہی جا رہی، سیدھی سی بات ہے، اللہ تمہارا رب ہے، میرا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ قرآن ہر ایک کے لیے، بچہ پڑھے تو اس کے لیے ہے، جوان پڑھے اس کے لیے، بوڑھا پڑھے اس کے لیے، جاہل ہے تو اس کے لیے ہے، عالم ہے تو اس کے لیے ہے، عالم ہے تو اس کے لیے ہے، اور ہر شخص اپنے علم اور فہم کے مطابق قرآن مجید کے الفاظ سے اور جملوں سے اور آیتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ جتنا آپ ان ڈیپتھ جائیں گے اور
جتنا آپ غور کریں گے اتنا ہی لطف آئے گا آپ کو. اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ بات تو بالکل سیدھی سی ہے، آپ اس میں مثلا کیا بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ کس قدر عجیب ہے قرآن کی بلاغت. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شاید مضمون سے مربوط نہیں ہے، لیکن ایک ابتدا میں ایک بات کہہ دوں، عرض کر دوں کہ ابھی ہم نے جب کہا کہ اما بعد فقط قال اللہ، بلا شبہ اللہ نے کہا. کیا کہا؟ جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ نے کہا. اب ہم کیا کہیں یہاں؟ یہ کہیں کہ اللہ نے کہا، یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا. اما بعد فقط قال عیسیٰ علیہ السلام کہیں یا اما بعد فقط قال اللہ کہیں؟ اگر قال عیسیٰ کہیں تو غلط ہے، اس لیے کہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، عیسیٰ کا کلام نہیں ہے. اگر قال اللہ کہیں تو کیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو؟ اگر کوئی خطیب، کبھی کوئی عالم دین ایاک نعبد و ایاک نستعین کو عنوان کرام قرار دے تو کیا کہے گا؟ اما بعد فقط قال اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. توجہ ہے نا؟ جی ہاں. اس طرح غور کیا کیجئے، قرآن صرف سطحی طور پر پڑھ کر گزر جانے کے لیے نہیں ہے. قرآن میں غور کیجئے، توجہ کیجئے. اما بعد فقط قال اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے فرمایا اے اللہ بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اچھا غلط کہا تو پھر کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ اما بعد فقط قال کون؟ کس نے کہا؟ یہ کلام کس کا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کلام کس کا ہے؟ ٹیکنیکلی آپ کیا کہیں گے جس وقت آپ کہنا چاہتے ہیں کس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو ہر انسان کہے گا اللہ نے کہا. اللہ نے کہا تو کس سے کہہ رہا ہے؟ کہا نادان، یہ سوال کرنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ سوال کرنے کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ کہا تو اللہ نے ہے، مگر ضروری نہیں کہ جو بات بھی کہنے والا کہے وہ اپنے لیے کہہ رہا ہو. یہ مقام تعلیم میں ہے، سکھانے کے لیے ہے. تو یہ مت کہو کہ اللہ کس کی عبادت کر رہا، پھر وہ کیسے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ خدا نہیں کہہ رہا ہے، اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آیا کرو تو کھڑے ہو کے یوں کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آپ اس کی نسبت خدا کی طرف نہ دے دیں. ابھی آپ نے دعائے کمیل پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس میں گناہوں کا ذکر ہے، تو گناہوں کے ذکر کو معصوم کی طرف نسبت مت دیا کرو. اس لیے کہ اگر کسی دعا میں کوئی معصوم گناہ کا ذکر کرتا ہے اللہم اغفر لی، تو اس کی طرف نسبت مت دو. جس طرح اللہ مقام تعلیم میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح معصوم تمہیں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس طرح اعتراف گناہ کیا کرو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہی مسئلہ یہاں آ جاتا ہے ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فاعبدوا، لہذا تم اس کی عبادت کرو. اس کا مطلب ہے کہ جس نے عبادت کر لی اور جس نے خدا کو رب مان لیا، ھذا صراط مستقیم. چھوٹی سی مجلس ہے، میں بہت اس بات کو پھیلاؤں گا نہیں. ایک مضمون آ گیا ہے اس وقت ذہن میں بیٹھے بیٹھے، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تشریح نہیں، تفصیل نہیں. ان اللہ ربی، اللہ رب ہے. تو جس نے کہہ دیا کہ اللہ رب ہے، نمبر 1. نمبر 2 کیا؟ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. تو جس نے اللہ کی عبادت کر لی، ھذا صراط مستقیم، یہی اصل میں سیدھا راستہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو رب کہنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا صراط مستقیم پر ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ سورہ حمد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کو پہلے رب کہہ دیا، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کر لو، یہ عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہم نے کہا ایاک نعبد، اور اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں رب، تو ہم آلریڈی ہیں صراط مستقیم پر۔ تو اے مسلمانوں اب کیا کہہ رہے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اب یہ کوئی اور سا صراط مستقیم ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ متوجہ میرے ساتھ رہیے گا، تشریح کا وقت نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا بھئی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ رب ہے، اور آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایاک نعبد، تو دوسری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے سورہ آل عمران کی کہ جو شخص یہ دونوں کام کر لے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اب کوئی دوسرا صراط مستقیم ہے یا وہی ہے؟ اگر دوسرا ہے تو حق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حق ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ وہ مستقیم ہو ہی نہیں سکتا جو ایک سے زیادہ ہو جائے۔ اور اگر وہی ہے تو اب کیا مانگ رہے ہو؟ اب کیا مانگ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اسی تسلسل سے آیتوں کی اس کا ترجمہ واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار تجھ کو ہم رب کہہ چکے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اب تو ہم کو اس راستے کو دکھا نہیں، دیکھ تو چکے ہیں، تجھ کو رب کہہ چکے، تیری عبادت کر چکے، یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا، ہمیں اس پر قائم رکھ، ہم اس سے ہٹ نہ جائیں۔ توجہ ہے، ہم اس سے ہٹ نہ جائیں، اس پر قائم رکھ۔ اچھا، تو اس پر قائم رکھنے کی دعا ہو رہی ہے کہ ہم اس سے ہٹ نہ جائیں۔ یہ صراط کون سا صراط؟ بھئی کون سا صراط مستقیم؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ توجہ کیجئے گا، عجیب منزل ہے واقعا، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ اتنی وضاحت کے ساتھ مسائل کو حل کر دیا قرآن نے، پھر بھی گنجلک کیوں ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ رب مانا عبادت کی، تنہا رب ماننا کافی نہیں، تنہا عبادت کرنا کافی نہیں۔ اگر صرف رب مان لیا، عبادت نہیں کی تو کیسے مسلمان؟ اور اگر عبادت کر رہے ہو رب نہیں مانا تو بھی مسلمان نہیں۔ تو دونوں ضروری ہیں، رب بھی مانو، عبادت بھی کرو۔ اللہ اکبر، چلو مان لیا رب، عبادت بھی کر لی، کتنا زور ہے ایاک نعبد پر؟ زور ہے نا۔ ارے بھئی یہ یا علی کیوں کہتے ہیں آپ؟ یہ یا حسین کیوں کہتے ہیں آپ؟ دوسروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ جب آپ کہہ چکے ہیں ایاک نستعین، آپ کہہ چکے ہیں ایاک نعبد، تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں۔ جب آپ اس کو رب مان چکے، رب بھی مان لیا، عبادت بھی کر لی، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھ، تو اب خاموش ہو جاتے۔ اب تشریح کیسی کہ کون سا صراط مستقیم؟ یہ کون سا صراط مستقیم؟ ان کا صراط مستقیم جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ اما تم تو کھڑے ہوئے ہو، نماز جو توحید کا پلر ہے، توحید خالص ہے نماز، اس توحید خالص میں الذین انعمت علیہم، یہ الذین کون ہے؟ الذین کون ہے؟ الذین انعمت علیہم، کمال کی بات ہے، کمال ہے، اللہ اکبر، کمال دیکھیں، صراط ہے واحد، الذین ہے جمع، صراط ہے واحد، الذین ہے جمع۔ جمع کہا ہی اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو اللہ ہی کی بات کر رہے ہیں، صراط واحد ہے۔ نہیں، اس کی وضاحت دوسری آیت سے ہوگی، سنیے دوسری آیت، آیت 3 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ یاد رہیں اور پھر ہوم ورک کریں، آپ جا کے اس کو پڑھ لیا کیجئے، تھوڑا سا لطف آئے گا، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ اچھا، یہ آپ نے آیت پڑھ لی، سورہ آل عمران کی آیت آپ کو یاد ہے،
یہی صراط مستقیم ہے. اب وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا سورہ اعراف کی آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے نا، وَأَنَّ هَذَا یہ صراطی، ترجمے کی ضرورت نہیں نا، میرا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ راستوں کی پیروی نہ کرو. سبل ہے جمع، صراط صراطی میرا راستہ ہے واحد. ان ھذا صراطی یہ میرا راستہ ہے. جب کہا میرا راستہ ہے تو یہاں رکا نہیں، کہا میرا راستہ ہے مستقیماً سیدھا. مگر جب راستوں کی بات کی تو نہیں کہا کہ ٹیڑھے راستے، صرف جمع کا لفظ استعمال کر دیا. راستوں کا ایک سے زیادہ ہونا، اب اس کے لیے لفظ ٹیڑھے کی ضرورت نہیں پڑتی. توجہ نہیں آپ کی بھئی، جب جمع استعمال کر دیا تو اب یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ان راستوں کی پیروی نہ کرو جو غیر مستقیم ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک کہا تو اس کے لیے صفت کیا بیان کی؟ مستقیم. جب ایک سے زیادہ ہوئے تو اب وہاں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ غیر مستقیم ہے. ایک سے زیادہ ہونا راستے کا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مستقیم ہے. اور راستے بنتے ہیں رہبر سے. تو اب تم یہ دیکھ لو کہ رہبر جہاں زیادہ ہوں، جتنے رہبر ہوں اتنی فقہ بن جائیں تو غیر مستقیم. اور اگر 12 ہو مگر فقہ ایک ہی رہے تو جو نا بھائی جتنے امام اتنے مصلی بن گئے. تو جب بن گئے تو ایک سے زیادہ راستے ہو گئے. جب راستے ہو گئے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ غیر مستقیم ہے. وہ تو ہے ہی اس لیے کہ ایک سے زیادہ ہو گئے. لیکن رہبر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ان کی بات ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. جو پہلے نے کہا وہی آخر نے کہا، وہی اوسط نے کہا. اور اسی لیے تم بظاہر قرآن کے سوروں کی طرح، سوروں کے نام الگ الگ ہیں مگر ہیں سب قرآن، اسی طرح ان کے نام الگ الگ ہیں مگر ہیں کلنا محمد. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد. تو اب آپ دیکھیں، اب آپ آئیے جو سورہ آپ روز پڑھتے ہیں، میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. تو جیسے آپ نے کہا صراط، واحد استعمال کیا آپ نے. واحد کا مطلب ہی یہ ہے کہ مستقیم، ایک. مگر اس ایک کے ساتھ اس ایک کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اس ایک کو پہچانوانے والے کون ہیں؟ وہ ایک نہیں ہے. الذین انعمت علیہم، وہ جمع ہیں، جمع ہیں، ایک سے زیادہ ہیں. مگر یہ جو ایک سے زیادہ ہیں ان کا انعمت علیہم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. ان کے انعمت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہیں تو بہت، مگر لے جاتے ہیں کہاں؟ ایک کی طرف، صراط کی طرف. تو اگر زیادہ ہو اور زیادہ کی طرف لے جائیں تو مغضوب علیہم. زیادہ ہو مگر ایک کی طرف لے جائیں تو انعمت علیہم. یعنی اگر تم کو لوگ ایسے ملے جو
سبل کی طرف لے جائیں، سبیل کی طرف نہیں. فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم سبل کی پیروی کرو گے تو اللہ کی سبیل سے ہٹ جاؤ گے. اچھا، جب کبھی واحد استعمال کیا اس واحد کو فوراً نسبت دی اپنی طرف. جب کبھی واحد استعمال کیا صراط کو اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن سبل جب کہا تو نسبت نہیں دی. فتفرق بکم عن السبیل نہیں، عن سبیلہ. اگر تم نے بہت سے راستوں کو اپنایا تو تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے، اب آئیے ایک اور اس میں جو لطیف نکتہ ہے وہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ. دیکھو بھئی یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً اور سیدھا ہے. کب سے آپ پڑھ رہے سورہ حمد؟ کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50، کسی کو 100. کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ ہو گئے نا؟ کبھی غور کیا؟ سوچ تو لیتے. قرآن پڑھ رہے ہو پورا رٹ لیا لوگوں نے. ارے 2 آیتوں کو ملا کے رکھو ایک جگہ. ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو راستہ ہے میرا ہے مستقیم. یعنی صراط مستقیم میرا راستہ ہے. صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے. ایک اور آیت پڑھ دوں سورہ شورا کی. سورہ شورا کی بھی آیت نمبر 52 اینڈ 53 ہے. اتفاق سے یہ 52 وہاں تھی، مطلب 51 52 53، پھر وہاں پر بھی 153، تو آپ کو یاد رہے گا. سورہ شورا کی آیت نمبر 52 اور 53 آخر اور شروع. انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی تم ہدایت کرتے ہو صراط مستقیم کی طرف. نبی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. کون سا صراط مستقیم؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کا راستہ. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا راستہ جس کے لیے ہر شے ہے اس آسمان میں اور زمین میں. تو صراط مستقیم کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. یہ راستہ کس کا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرا راستہ. نبی کہہ رہا ہے صراط اللہ الذی. نبی کہہ رہا ہے کہ تم عبادت کرو گے تو اللہ کے راستے پر چلو گے. تو صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ اس کی نسبت دی جائے تو کس طرف؟ اللہ کا راستہ. اے مسلمانوں، سورہ حمد جو تم پڑھتے ہو اس میں کیوں نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر؟ وہ صراط مستقیم جو تیرا راستہ ہے. صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے نا، تو کہو پھر یا اللہ اس صراط مستقیم کی ہدایت کر جو تیرا راستہ ہے. کہا اس لیے کہ اللہ نے نہیں کہا، ہم تو کہہ دیتے، ہم تو یہاں بھی نہیں چھوڑتے. مگر ہم کیا کریں کہ اللہ نے یہی کہا صراط اللہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذی هو صراطک، وہ راستہ جو تیرا راستہ ہے. نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو ان کا ہے جن پر نعمتیں نازل کی تو نے. تو یا اللہ کچھ تو پتا چلے کہ یہ راستہ ہے کس کا؟ تیرا ہے یا انعمت علیہم کا ہے؟ یہ مسلمان روز پڑھ رہا کھڑے ہو کے صراط الذین انعمت علیہم. اس مسلمان کو کم سے کم وہ گروپ مسلمانوں کا جو بڑا موحد ہے، یعنی ایسا موحد ہے کہ اللہ بھی کہہ دے تو نہیں مانے گا. ایسے موحد گزرا ہے نا ایک، کہا کر سجدہ، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا. کہا کیوں؟ کہا میں صرف تجھ کو کروں گا. ارے میں کہہ رہا ہوں. کہا تو بھی کہے تو نہیں کروں گا. تو ایسے بھی ہیں کچھ موحد، ایسے پکے اللہ کو ماننے والے، تو کھڑے ہو جائیں یہاں پر اڑ جائیں کہ نہیں صراط الذین انعمت علیہم. نہیں، اس میں شرک کی بو آ رہی ہے،
اس لیے کہ نماز کی حالت میں لوگوں کا ذکر، نماز کی کیفیت میں مخلوق کا تذکرہ نہیں، ہم مخلوق کا الذین نہیں، الذین تو مخلوق ہیں، مخلوق کا ذکر ہم نہیں کرتے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سورہ حمد ہے الحمدللہ رب العالمین، توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری، بس ابھی کہا ہے ہم نے، رائٹ ناؤ، ابھی سیکنڈ بھی نہیں گزرا کہ ہم نے کہا ایاک نعبد، صرف تیری عبادت، صرف تجھ سے مدد. اس کا مطلب صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے کہا نہیں، میں یہاں کہہ سکتا تھا کہ یوں کہو کہ یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت کر، وہ صراط مستقیم کہ جو تیرا راستہ ہے. کتنی توحید باقی رہتی نا آخر تک. کہا میں ان کو توحید ہی تو سکھانا چاہتا ہوں، ان کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. شرک یہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہو، شرک یہ نہیں ہے کہ تم یہاں مخلوق کا ذکر کر رہے ہو. شرک کہاں ہو جاتا ہے؟ شرک وہاں ہوتا ہے جب تم انعمت علیہم کی جگہ مغضوب علیہم کو بٹھا کے ان کے راستے پر چلنے لگو، وہاں شرک شروع ہوتا ہے. جب تک انعمت علیہم کے راستے پر رہو گے تو دیکھو وہاں میں نے کیا کہا، میرا راستہ، یہاں تم کیا کہہ رہے ہو، ان کا راستہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کا راستہ ہے وہی ان کا راستہ ہے، جو ان کا راستہ ہے وہی خدا کا راستہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو کہا کہ بس تیری عبادت، اللہ ہی کی عبادت کرنے کے بعد اگر تم ان لوگوں کا ذکر کرو تو ان کے ذکر سے عبادت کا ثبوت ملے گا، یعنی یہ پتہ چلے گا کہ تم موحد ہو. واقعی تم کہہ رہے ہو ایاک نعبد، یا کھڑے ہو گئے اس کی طرح جس کو اللہ کو نکالنا پڑا تھا، اس کی طرح تو تم عبادت نہیں کر رہے ہو کہیں. اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے کہا کہ اب یہاں کھڑے ہو کے کہو عبادت تیری کرتے ہیں، راستے پر ان کے چلتے ہیں. بھئی راستہ تو اللہ کا ہے تو ان کے راستے پہ کیوں چل رہے ہو؟ کہا نہیں، اللہ نے کہا ان کا راستہ، تو ایک جگہ کہا ان کا راستہ، ایک جگہ میرا راستہ. پتہ چلا کہ جو ان کا راستہ وہی اللہ کا راستہ. یہ تو بات ہو گئی نا، یہ تو ثابت ہوا. اور جو اللہ کا راستہ وہی ان کا راستہ. تو تلاش کرو ان لوگوں کو، تلاش کرو ان لوگوں کو جن کا راستہ اللہ کا راستہ ہو اور اللہ کا راستہ ان کا راستہ ہو جائے. تلاش کرو. اب دیکھو ایاک نعبد کے ساتھ کیا ہے، ایاک نستعین، یا اللہ ہم بس تجھ کو پکارتے ہیں. تو تلاش کرو ان لوگوں کو جن کو پکارنا اللہ کو پکارنا بن جائے. توجہ ہے نا، یعنی جن کو آپ پکارے تو آپ نے ان کو نہیں پکارا، آپ نے اللہ کو پکارا. بتاؤ کون ہیں وہ لوگ؟ ان کے راستے پر چلے تو ان کے راستے پر نہیں چلے، اللہ کے راستے پر چلے. یعنی ان کا ذکر کر رہے ہو تو کوئی اعتراض کرنے نہ آ جائے کہ بھئی یہاں تو ہم نے صرف علی کے نعرے سنے ہیں. ہائے ہائے. بس آخر میں ایک بات آئی ذہن میں، اچھا کچھ اپنے بھی لوگ بیچارے ہیں، معرفت کی جب کمی ہوتی ہے تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہاں بات تو صحیح ہے، ہمارے یہاں تکبیر کے نعرے لگتے نہیں زیادہ، علی کے نعرے زیادہ لگتے ہیں. تو توجہ کیجئے گا، ایاک نعبد یعنی یا اللہ تیری عبادت صرف، اہدنا الصراط المستقیم یعنی ان کے راستے پر. تو وہ ہے نعرہ تکبیر، اور صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ نعرہ حیدری. اب دونوں میں فرق دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا، دونوں میں فرق دیکھیے گا. جس نے کہا نعرہ تکبیر، بہت اچھا کہا، بھئی ہم سے بڑھ کر نعرہ تکبیر لگانے والا کون ہوگا؟
ہمارے یہاں تو جو کام ہوتا ہے نعرے تکبیر ہی سے ہوتا ہے. لوگ ہٹ جاتے ہیں اس راستے سے نعرے تکبیر کے, دوسرے نعرے لے آتے ہیں. ہمارے یہاں تو نعرے تکبیر ہی سے سب کچھ ہوتا ہے نا. لیکن نعرے حیدری کو ہٹا دے تو کیا ہوگا؟ بھائی دیکھو, اگر آپ کسی سے سنیں ایاک نعبدو, وہ کہے ایاک نعبدو یا اللہ تیری عبادت, وہ ایاک نستعین اور کہہ کے رک جائے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آگے تو پڑھو. لیکن اگر اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, اس کا مطلب پہلے پڑھ چکا ہے وہ. تو اہدنا الصراط المستقیم میں ایاک نعبدو شامل ہے, مگر ایاک نعبدو میں اگر اہدنا الصراط المستقیم شامل ہوتا تو سورہ وہیں رک جاتا. تو بھیا جو شخص کہتا ہے یا علی, اس میں یا اللہ کا نعرہ شامل ہے, مگر جو یا اللہ کہہ کے رک جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم بھی کہہ رہا ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. بڑے باریک پہلو ہوتے ہیں, باہر کے بہت سی آیتیں ہیں, اور کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں صراط مستقیم کے اوپر. ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب صراط مستقیم پر ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اے نبی تم مرسلین میں سے ہو, تم صراط مستقیم پر ہو. تو چلیں رسول کا صراط مستقیم پر ہونا, چلیں کوئی بات نہیں. اللہ کیسے صراط مستقیم پر ہے؟ اللہ صراط مستقیم پر ہے. اچھا, اگر رسول صراط مستقیم پر ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر نعمتیں نازل کی. یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں تو رسول ہونے چاہیے نا. تو رسول صراط مستقیم پہ. پتہ چلا صراط مستقیم انعمت علیہم سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ انعمت علیہم کو پہچان لو تو یہ دونوں آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ اور رسول صراط مستقیم پر کیسے ہیں. بھئی صراط مستقیم پر کوئی آ ہی نہیں سکتا سیدھے راستے پر جب تک سیدھے راستے سے محبت نہ ہو. کوئی دشمن اس راستے پہ آ ہی نہیں سکتا. اللہ ہی آئے گا, رسول آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول سب سے پہلے آئیں گے اس راستے پر. چلیں گے نہیں اس راستے پر, کہانے کہ تم چل رہے ہو اس راستے پر, تم اس راستے پر ہو یعنی تمہیں محبت ہے اس سے صراط مستقیم سے. یہی تو کہا تھا کلمہ علم اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا رسول بھی. تو یہ تو مطلب ہوا نا. تو اللہ اور رسول دونوں جس سے محبت کر رہے ہیں, ہم کو حکم دیا گیا کہ تمہیں اس سے محبت کرنی ہے. اب صراط مستقیم پر چلے, بات ختم ہو گئی. تو صراط مستقیم پر چلنے والے جب ہم نے پہچان لیا کہ کون ہیں جن کے راستے پر ہم کو چلنا ہے, انعمت علیہم کی پہچان ہو گئی, تو اس کا مطلب وہ گائیڈ ہیں, وہ ہم کو لے جا رہے ہیں, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس. بھئی کشتی میں ہے نا, اب تو ہم کشتی میں بیٹھ گئے. اب وہ راستہ چاہے زمین کا راستہ ہو یا پانی کا راستہ ہو, راستہ تو راستہ ہے نا. اور جب بیٹھ گئے تو اب ہمارا تو کوئی اختیار رہا ہی نہیں. اب جدھر کشتی لے جائے ہم ادھر جائیں گے. دائیں مڑے گی تو دائیں مڑیں گے, بائیں مڑے گی تو بائیں مڑیں گے. کشتی چلے گی تو چلیں گے, کشتی رکے گی تو رک جائیں گے. کشتی کہے گی کہ بھیا آگے نہیں بڑھنا اس لیے کہ حرام ہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا جانا ضروری ہے اس لیے کہ واجب ہے تو ہم بھی جائیں گے. اب ہمارا اختیار نہیں رہتا. یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو عبادت سے گزرنے کے بعد, ایاک نستعین کے بعد, اب اس کا ثبوت صرف اس طرح دے سکتے ہیں اپنے عبادت کی قبولیت کا کہ صراط الذین انعمت علیہم. اگر کوئی یہاں رک جائے اور صراط الذین انعمت علیہم نہ کہے, یعنی ان سے محبت نہ کرے اور ان کے دشمنوں سے 2 بار نفرت نہ کرے, تو وہ شخص جو ہے اس کی عبادت قبول نہیں, اس کی استعانت. یا اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں,
مانگتا رہے مدد اس کو مدد نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، اور جب ان کو چھوڑ کر ہٹے گا تو اس کو مدد نہیں ملنے والی ہے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہی ہر دور میں میرے دوستو یہی مسئلہ رہا ہے، اور بہت ایزی ہے، بہت سمپل ہے۔ قرآن میں نے عرض کیا نا کہ اتنا سمپل بھی ہے کہ بچہ بھی سمجھ لے، اور اتنا دقیق ہے کہ بڑوں بڑوں کی سمجھ میں نہ آئے جب تک وہ اپنا واقعاً وہ عقل استعمال نہ کریں جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ استعمال کریں، سمجھ میں آئے گا، غور کریں، فکر کریں، اور اس سورس سے لیں جو شریک القرآن ہے، تو تم کو قرآن سمجھ میں آئے گا، تم کو ہر وہ کچھ ملے گا خزانہ کہ جو تم کو اس دنیا میں جس کی ضرورت ہے اور آخرت میں ضرورت ہے۔ انعمت علیہم کا نہ پہچاننا انسان کو یا مغضوب میں شامل کر دیتا ہے، مغضوب علیہم میں، یا ضالین میں۔ ہر دور میں یہی رہا ہے۔ آج جو آپ مجلس کر رہے ہیں، کسی مومن کا انتقال ہوا تو آپ مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹھیے، ایک سیمینار کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، اتنی پوری مجلس گزر گئی، ایک لفظ اس بات کا ذکر نہیں کہ مرحوم کیا تھے اور ان کی شان کیا تھی اور ان کی عظمت کیا تھی۔ ٹھیک ہے، کبھی ان کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس حوالے سے کہ وہ اس راستے پر تھے، اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس راستے پر تھے، مگر وہ یہ راستہ تھے یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے، وہ یہ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو راستہ ہے صراط مستقیم اس پر تھے تو ان کو یہ عظمت ملی کہ جب اس دنیا سے گئے تو وہ ذکر ہو رہا ہے جو یقین۔ بھئی آپ کوئی بھی چیز جب بھیجتے ہیں تیڑے میڑے راستے سے بھیجیں گے تو شاید نہ پہنچے گی جب آپ سیدھے راستے سے بھیجیں گے تو کہتے ہیں مجلس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھئی ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، تو بس قرآن پر رک جاتے؟ بھئی قرآن پر کیسے رک جاتے؟ ہم نے قرآن پڑھا، بھیجتے کیسے؟ وہ جو قرآن ہم نے پڑھا اس کو بھیجنے کے لیے ہم کو سیدھا راستہ چاہیے، یہ مجلس اس کے لیے سیدھا راستہ ہے بھیجنے کے لیے، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں آج بھی اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے حق کو اور باطل کو پہچاننے کا۔ پہچان لو، آؤ دیکھ لو، آؤ سمجھ لو، آؤ ذکر کرو۔ تقریر پہ گفتگو ختم نہ کر دینا، بتانا کہ صراط مستقیم مجسم کون تھے، کنہوں نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، سچا راستہ کیا ہے۔ جب صراط مستقیم، انک لتہدی، اے نبی تم ہدایت کرتے ہو، تمہارا کام ہی یہ تھا کہ تم لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لاؤ۔ نبی کا پورا مشن جب برباد ہو رہا تھا اس وقت کون اٹھا اس صراط مستقیم کی حفاظت کے لیے؟ اور جس کو جتنا تعلق ہوتا ہے اتنی وہ قربانی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں مرحوم کا پورا خاندان عزاداروں کا خاندان ہے۔ جب ہم حیدرآباد میں تھے تو واقعاً آپ دیکھیں کہ عزاداری رگ و پہ میں ہے، خون میں ہے وہاں بچوں کے۔ عزاداری کی ایک ہسٹری، ایک تاریخ ہے، علامات ہیں، آپ کو ملیں گی، وہ تبرکات ملیں گے، عزا خانے ملیں گے، بڑا چھوٹا، ان کے خطابات کچھ بھی ہوں حکومت کی طرف سے ملے ہوئے، لیکن یہ بڑی بڑی شخصیتیں جو اپنے دور کے نواب تھے وہ لوگ جوتیوں میں کھڑے رہتے تھے عزاداروں کی۔ اسی لیے اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے، ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے، اس لیے کہ تمہارا بڑا ہونا اسی سے ثابت ہے کہ تم عزاداروں کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حسین پر گریہ کرنے کے لیے جو آیا ہے، حسین کا ذکر کرنے کے لیے جو آیا ہے، خدا جانے اللہ کی نظر میں اس کی کیا عظمت ہے۔ اس لیے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر خلوص سے آیا ہے، اگر اخلاص سے آیا ہے تو یہ معمولی نہیں ہے، یہ زہرا کی دعا ہے، یہ زہرا کی دعا ہے۔
اور واقعاً یہ زہرا کی دعا ہے. آپ ذرا دیکھیں، نہ صرف زہرا کی دعا ہے، یہ زینب کی بھی دعا ہے، شہزادی زینب کی دعا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 40 میں اس سال ہم کربلا میں تھے. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا 20 ملین سے زیادہ زائرین ہر طرف سے کربلا میں آئے ہیں، کربلا میں آ رہے ہیں زائرین. 20 ملین. کہیں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماع کیا عاشور کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے؟ کہا نہیں، عاشور کو اتنا نہیں ہوتا. تو اتنا تو عاشور کو ہونا چاہیے، یہ اتنا اجتماع 40 کو کیوں ہوتا ہے؟ کبھی عاشور کو سب اپنے اپنے علاقوں میں مصروف اعضاء ہوتے ہیں، تو پھر امام عسکری نے کیوں کہا کہ مومن کی علامت زیارت 40 ہے؟ یہ زیارت 40 کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا اس کی خصوصیت یہی ہے کہ چونکہ عاشور حسین کا ذکر ہے، لیکن 40 زینب کی دعا ہے. اور زینب نے، یہ وہ زینب ہے کہ جب 11ویں محرم کو چلے ہیں اور ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے شہید کے لاشے پر گرایا ہے، اور شہزادی نے اپنے بچوں پر اپنے آپ کو نہیں گرایا. حسین کے لاشے پر گرا کے شہزادی بیان کر رہی ہیں، میرے بھیا تمہاری زینب تمہاری بہن اسیر ہو کے جا رہی ہے، اٹھو ودا کرو، اٹھو خدا حافظ کرو. زینب روتے روتے ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں جس حسین سے بات کر رہی ہوں وہ حسین جاتے ہوئے مجھے کچھ ذمہ داریاں دے کر گئے تھے. یعنی یہ کہہ کر گئے تھے، زینب اب جو کچھ میں کر رہا تھا تمہیں کرنا ہوگا، جو کچھ عباس کر رہے تھے تمہیں کرنا ہوگا، جو کچھ علی اکبر کر رہے تھے تمہیں کرنا ہوگا. زینب کو جیسے یہ خیال آیا تو کہا ذرا دیکھ تو لوں بیویوں کا کیا حال ہے. تو دیکھا ہر بیوی گریا کر رہی ہے، رو رہی ہے اپنے اپنے شہید کے لاشے پر. پلٹ کے دیکھا کہ میرا بیمار کہاں ہے، تو کیا دیکھا، باپ کی پائنتی کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، جس میں اطہر میں لرزہ ہے، لاشا راشا ہے. بس ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، سینے سے لگا لیا، میرے لال میرے لال، ارے اپنے آپ کو سنبھالو، کیا تم بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ کیا اگر تم چلے گئے میرے لال ہمیں مدینے کون پہنچائے گا؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے. امام نے ایک ہی جملہ کہا، عجیب جملہ فرمایا. میرے آقا نے کہا، پھوپھی اماں میں کیا کروں؟ کہا میرے لال صبر کرو. شہزادی، پھوپھی اماں میں صبر کروں؟ وہ نوجوان 22 سال کا وہ نوجوان کیسے صبر کرے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بوڑھے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہو؟ وہ بیٹا کیسے صبر کرے؟ بس آپ کی زحمت تمام ہو گئی. جیسے یہ جملہ سنا سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا. ہاں میرے لال سچ کہہ رہے ہو، آسان نہیں ہے ایک جوان بیٹے کے لیے اپنے باپ کی کیفیت کو، لاشے کو ایسے دیکھنا. مگر سنو میرے لال، یہ لاشا ایسے نہیں پڑا رہے گا، اس کو تم ہی آ کر دفن کرو گے. اللہ انتظام کرے گا. اور نہ صرف یہاں قبر بنے گی، یہاں زائرین آئیں گے، یہاں ماتمدار آئیں گے. حسین کا ذکر قیامت تک قائم رہے گا. یہ آج بھی جب آپ روزے پر جائیں سید الشہداء کے، تو مین انٹرنس کے اوپر شہزادی کا یہ پورا جملہ موجود ہے. اے میرے لال گھبراؤ نہیں، زائرین آئیں گے. جب وہ جملہ پڑھتے ہیں، حسین کو سلام کرنے سے پہلے ہر زائر زینب کو سلام کرتا ہے. شہزادی تم کو سلام، آج تمہارا وعدہ پورا ہو رہا ہے. یہ ملین لوگ جو آ رہے ہیں، یہ زینب کا وعدہ ہے جو سید سجاد سے کیا گیا تھا. یہ عزاداری زینب کا صدقہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر لہبے سنن سنانے کی توفیق کرامت فرما.
ہر آفت و بلا سے محفوظ و مامون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہوں ان کو امن و امان و سکون کرامت فرما۔ جو مومن کسی مشکل میں یا پریشانی میں، اللہ اس کی مشکل کو پریشانی کو دور کر دے۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ تمام مومنین کے تمام حاجات کو دعاؤں کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات 9 جمعرات کو یہ نوجوان ماتم کرتے ہیں تو ماتم ہوگا۔ یا حسین 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 حسین یا 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 حسین اکبر نو پوچھاوے کوئی سغرا دا سنیرا، 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 اکبر نو پوچھاوے
سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی 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 سغرا دا سنیرا اکبر تھپڑ نام والا کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے 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 گھر آجا ویرنا گھر آجا ویرنا تیری بہن نہ مر جاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے پڑھو جی دا سنیرا تھپڑ نام والا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے گھر آجا ویرنا گھر آجا ویرنا تیری بہن نہ مر جاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو بڑے جی سارے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے گھر آجا ویرنا گھر آجا ویرنا تیری بہن نہ مر جاوے کوئی سغرا دا سنیرا پڑھیں جی سارے اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنیرا اکبر نو پہنچاوے آج
उठाई तेरी आंखें मंगती बैठ के भी उठाई मैनू तेरे और भी हुण कोई भी न दस पावे कोई सुगरा सुनहरा पर न पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा पर न पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर सब पढ़े नामे मौला कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे रोंदे आ छोड़ गया से मैंने उजड़े तुझे तारी तेरी आंखें मंगती बैठ के अच्छे भी उठाई मैनू तेरे और दे हुण कोई भी न दस पावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर न पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर न पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर न सब पढ़े नामे मौला कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे घर आजा वीरना घर आजा वीरना तेरी बहन न मर जावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा पढ़ के जी अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे जाके कर तेनू भी याद हम शेर भुल गई पहले बर्बाद घरा विच रोंदी रोंदी मैं रुल गई तैनू बाजा मार दी जदों याद तेरी आवे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे सब जवाब दे नामे मौला कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे 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 जाके करबल तैनू भी याद हम शेर दी भुल गई पहले बर्बाद घरा विच रोंदी रोंदी मैं रुल गई तैनू बाजा मार दी जदों याद तेरी आवे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनहरा
اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنہرا اکبر نو پہنچاوے گھر آ جا ویرنا گھر آ جا ویرنا تیری بہن نہ مر جاوے کوئی سغرا دا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا دا سنہرا اکبر نو پہنچاوے اللہ جانے کدوں مکڑے میری قسمت تو بچھوڑے بات کر بھردی ہے باقی سانو ماری دن توڑے کس ویلے اور کے علی اکبر گل لاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو سب جواب دے نام مولا کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا اکبر نو پہنچاوے اللہ جانے کدوں مکڑے میری قسمت تو بچھوڑے باتیں کر بھردی ہے باقی سانو ماری دن توڑے کس ویلے اور کے علی اکبر گل لاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے 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 روزے نانے دے میں جاوا من منتا بالا دیوے رو رو منگ دی دعا چھوٹی والا ویر جیوے میرا سے گئے اور کے میرے شکل نہ دکھلاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے میں جاوا نہ من تھا بالا دیوے رو منگتے دعا چھوٹیاں والا ویر جیوے میرا سے اور کے مینو شکل نہ دکھلاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے 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 کوئی سغرا سنہرا اکبر نو
گھر آ جا ویرنا گھر آ جا ویرنا تیری بہن نہ مر جاوے کوئی سغرا کا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا کا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا کا سنہرا اکبر نو پہنچاوے روزے لانے جے میں جاوا نہ منتا بھلا دیوے رو منگتی ہے دعا کٹیا والا پھر جیوے میرا سے آن کے مینو شکل نہ دکھے لاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے 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 گھر آ جا ویرنا گھر آ جا ویرنا تیری بہن نہ مر جاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے لگی اکبر نو برچی تیرے اسوے ہے جلیا شان اکبر کٹی برچی ہونے اسوے موتے ملیا کوئی اکبر بیمار نو اے خبر نہ پہنچاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو 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 پہنچاوے گھر آ جا ویرنا گھر آ جا ویرنا تیری بہن نہ مر جاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے سنہرا اکبر نو پہنچاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے اللہ جانے دو مکڑے تیری قسمت تم چھوڑے بات کر بلدی ہے باقی سانو ماری جان توڑے کس ویلے آن کے علی اکبر گل لاوے کوئی سغرا سنہرا اکبر نو پہنچاوے 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 کوئی سغرا الوداعیے جی سن کے الوداعیے اکبر نو پہنچاوے
روندیا چھوڑ گیا سین پہلے اجڑی نو جتائی تیری خیراں منگدی بیٹھ کے بھی اٹھائی مینو تیرے اور دی ہن کوئی بھی نہ دس پاوے کوئی سبرا سنیرا ورنہ پہنچاوے روندیا چھوڑ گیا سین پہلے اجڑی نو جتائی تیرے خیراں منگدی بیٹھ کے بھی اٹھائی مینو تیرے آن دی ہن کوئی بھی نہ دس پاوے متوجہ